واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی قدیر ذات ہیں. جیسے اپنی قدرت سے سارے کائنات کو اپنے امر کن سے بنایا، ایسے ہی اللہ سارے انسانوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جسے چاہیں پھیر دیں. اب دلوں میں ایمان آ جائے اور ہدایت مل جائے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دیں. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، طاعت کا مادہ رکھا اور ان کو اپنی عبادت میں لگایا، اور ایسی عبادت میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ ساتوں آسمان، انسان تو صرف اس زمین میں آباد ہے، اور زمین کا بھی کتنا حصہ پہاڑ، صحرا اور میدان اور سمندر ابھی خالی ہیں، اور یہ چند ارب انسان ہیں، لیکن ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے اتت السماء، یہ آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ان سے ٹوٹنے کی آواز، ٹوٹنے کے قریب ہو گئے، یہ آواز نکلتی رہتی ہے، اور ان کا حق ہے کہ ان سے یہ آواز نکلے، کیونکہ فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے کہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ایک بالش کے برابر یا 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا. اور فرشتوں کی عبادت کیا ہے کہ جس کو قیام کا حکم دیا، جب سے پیدا کیا جب تک وہ رہے گا، موت واقع ہوگی وہ قیام میں ہوگا، اور جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں رہے گا ہمیشہ. کوئی سجدے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے، اور قیامت واقع ہوگی تو ان کی روحیں نکلیں گی. تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے بنے ہوئے ہیں. اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا، مادہ اطاعت کا رکھا، اور اتنی عبادت کے باوجود ایک روایت میں پڑھا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور یہ فرشتے اللہ کا دیدار کریں گے، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے گا: اے رب العالمین، جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہ پہچان سکے،
اور جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم عبادت نہ کر سکے۔ تو ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی سنت ہے کہ انسانوں کو ہدایت دینا، اللہ نے اس کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور انسان میں طاعت کا مادہ بھی رکھا اور خواہش کا مادہ بھی رکھا، کیونکہ اللہ نے اس کی محنت پر، اس کے دین پر اللہ نے جزا دینی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ جزا کے دن کے مالک ہیں۔ دین کا ایک معنی جزا کا ہے، یعنی دین ایک ایسا طریقہ زندگی اور ایسے عوامر کا مجموعہ ہے، ہر بول پر، ہر سننے پر، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور یہ ساری دنیا اپنے خزانوں سمیت ایمان والے کی ایک عمل بلکہ سبحان اللہ کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے اللہ نے اس دین کے اجر کو قیامت میں اور آخرت کے دن میں اس کو جو ہے مؤخر کیا ہے، اور اس دن ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں تو اللہ نے، اللہ کی جو سنت ہے، حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے بھیجا۔ انسان جیسے رات بیان میں کہ اللہ کو یہ بہت محبوب ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ایک طریقہ زندگی دین بنایا اور دنیا میں نبیوں کے ذریعے بھیجا تاکہ یہ دین پر چل کر کامیاب ہو۔ اب یہ دین انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کی محنت، حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ابو البشر ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول، اپنی نسل اور اولاد کی تربیت کی اللہ کے ایمان اور اللہ کے دین کے مطابق۔ پھر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ محنت کے چھوٹ جانے سے کسی چیز میں زوال آ جاتا ہے، تو انسانوں پر نبیوں کی محنت کے چھوٹ جانے سے، کچھ عرصہ گزرنے سے، یہ انسان پھر بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام وہ پہلے ایسے رسول ہیں کہ جن کو شرک اور کفر والی قوم کی طرف بھیجا گیا، پوری کی پوری قوم بتوں کی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت اور پورے قصے کو ذکر کیا کہ وہ مشرک اور بتوں کی پوجنے والے، ان کے نام بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ اب ان کو اللہ چاہتے تو ہدایت دے دیتے، اللہ قادر ہیں، لیکن اللہ کا نظام اور سنت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے کہ اللہ خود داعی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، انسانوں کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم دوڑو اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں، اور ایسی جنت عطا فرمائیں کہ جس کی چوڑائی و آسمان اور زمین ان کو پھیلا دی جائے اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی لمبائی کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے داعی تو اللہ ہیں، اور انسانوں کی زندگی کے بننے کے لیے اللہ نے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس دعوت کو لے کر آئے، تو بہت طاقتور کام ہے۔ اللہ داعی ہیں، نبیوں کو حق کی دعوت دے کر بھیجا، اور نوح علیہ السلام ان کی دعوت کا عرصہ تو 950 سال ہے۔ جب بھی انسانیت بگڑی، انسانوں کا بگڑنا کیا ہے کہ ان کے دل کے یقین کا بگڑ جانا، اور انسان کی زندگی تابع ہے دل کے یقین کے۔ جب یقین بگڑا تو اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور اعمال کے بگڑنے پر اللہ نے دار و مدار رکھا ہے حالات کا، تو حالات اللہ بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں، ایسے ہی اللہ حالات کو بھی اتارنے والے ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب دل بگڑتا ہے، یقین بگڑتا ہے، تو اعمال بگڑتے ہیں، اور اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے یہ دنیا کے حالات بھی بگڑتے ہیں، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں پہلے انسان کی آخرت بگڑتی ہے، اور اس کا اثر اور پرتو دنیا میں، دنیا کے حالات کے بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔
अला इन्न फिल जसद मुज़ग़तन लौ सलहत सलहल जसद कुल्लुहु वलौ फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। इंसान के जिस्म में ये खून का लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जो है जिस्म बिगड़ जाता है। और वो क्या है? दिल है। और दिल का बिगड़ सही होना क्या है? अल्लाह की मारिफत का नूर और हिदायत का नूर उसके दिल में आ जाए, अल्लाह की ज़ात पर ईमान और अल्लाह की ज़ात पर यकीन और अल्लाह की वहदानियत कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ये आ जाए। और यही वो ताकत है जिसकी बुनियाद पर इंसान की सारी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होती है। इबादत सिर्फ ये नमाज नहीं है, ये तो अल्लाह के हुकूक में से सबसे बड़ी इबादत है। ईमान के बाद नमाज का दर्जा है, और ये ऐसी इबादत है कि इंसान की जिंदगी को पाकीज़ा बना देती है, और इसकी वजह से बाकी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम पर चलना आसान हो जाता है। इबादत तो ये है कि किसी पल भी इंसान का दिल अल्लाह की ज़ात से गाफिल ना हो, और अल्लाह का दीन ऐसा इंसान की जिंदगी के शोबों को मुहीत है कि किसी वक्त भी ये अल्लाह के अमर से बाहर नहीं है। जहाँ पर भी है, जो वक्त भी है, जिस हाल में है, अल्लाह के अमर को देखे और उस अमर को अल्लाह के नबी के तरीके पर पूरा कर ले, यही कामयाबी है। हालात तो इंसान की तरक्की के लिए आते हैं, और ये आने जाने वाली चीज है। हर हाल में अल्लाह के हुक्म को मानना, कहते हैं यही कामयाबी है कि इंसान अल्लाह के हुक्म को देखे और उस हुक्म को नबी के तरीके पर पूरा कर ले तो मुतमईन हो जाए कि मैं कामयाब हो गया, मैंने अल्लाह का अमर पूरा कर दिया। अब जो मेरा मकसूद है, मेरी हाजत है, पूरी हो ना हो, लेकिन अल्लाह के अमर को पूरा कर देना, यही हमारी कामयाबी है। हजरत अंबिया किराम की मेहनत इसी चीज पर थी कि अल्लाह के अहकाम को नबी वक्त के नबी के तरीके पर मान लो तो कामयाब हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर थे, सहाबा में से कोई सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, बहुत कमजोर थे, अपनी सवारी पर आ रहे थे, सवारी रुकी तो झटका लगा और वो गिरे। गिरते ही उनकी रूह निकल गई। सहाबा किराम उनकी तरफ दौड़े कि उनको देखे इंतकाल हो गया है तो उनके नहलाने का, कफनाने का अगला इंतजाम करें। तो सहाबा किराम अभी उनकी तरफ गए थे और उनकी खिदमत कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे इस सहाबी के पेट से कपड़ा हटाओ और देखो इसका क्या हाल है। अब सहाबा किराम ने देखा कि पेट तो बिल्कुल खुश्क है, कमर से मिला हुआ, जिसे कहते हैं मुहावरे में कि भूख की हालत में। लेकिन सहाबा हैरान हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे एहसास हो गया। हमने कपड़ा उठाकर देखा तो हमें पता लगा, और अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया तो अल्लाह के रसूल को पता लग गया है कि मेरा ये सहाबी भूख की हालत में। या रसूल अल्लाह, आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये भूख की हालत में इंतकाल हुआ? का रूह के निकलते ही मैंने देखा कि जन्नत से होरें इनके लिए खानों के तश लेकर आई हैं और इनको खाना खिला रही हैं। मैं समझ गया कि ये भूख की हालत में मरे हैं, अल्लाह ने सबसे पहले खाने से उनका इकराम किया। इंसान, तुम तो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दो, यही बुनियाद है, यही सबसे बड़ी ताकत है ये। और ईमान की बुनियाद पर एक शख्स, हुजूर बरा इब्न आमिर नाम है गालिबन, हुजूर की खिदमत में आया और कहने लगा, नज्द की तरफ कुछ लोग हैं, अगर आप अपने सहाबा को मेरे साथ भेज दें और वो जाकर वहां उनको दावत दें, वो आपकी दावत को कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे इंसानों की हिदायत के हरीस थे, यही हजरत अंबिया किराम की शान होती है। हजरत नबी अपनी कौम के बारे में फिक्रमंद, और जब से वो जिम्मेदारी मिलती है उस वक्त से लेकर मौत तक वो अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے، اور آتا ہے وَكَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ هِدَایَةِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، اس کی ایک اعلیٰ قسم کی طلب تھی جس کے بغیر چین نہ آئے۔ تو حضور نے خطرہ بھی محسوس کیا، بھئی نجد والے تو اسلام کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں میرے صحابہ کو تکلیف نہ دیں۔ اس نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں، وہ میری پناہ میں ہوں گے، میں ان کو لے جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بہترین 70 صحابہ، حالانکہ خوف ہے، خطرہ ہے کچھ ہو نہ جائے، لیکن اس خطرے کو مول لیا اور 70 صحابہ بہترین صحابہ میں سے بھیج دیے کہ یہ ان کو جا کر دعوت دیں گے، اور ان کی دعوت کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام لے آئیں گے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ یہ ہے نبوت والا جذبہ، اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور فکر۔ وہ جب لے کر گیا تو ایک قبیلے میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا قبائل نے کہ مسلمان آئے ہیں۔ ایک شخص نے آواز لگائی کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کو گھیر لو، اور موقع ہے کہ ان کو شہید کر دو۔ تو ایک قبیلے نے تو کہا نہیں، یہ ہمارے سردار کی یہاں پناہ میں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہم اس عہد کو نہیں توڑ سکتے۔ کافر ہوتے ہوئے بھی عہد کا پیمان، اس کا اہتمام ان کے دلوں میں تھا۔ اس نے دوسرے قبائل کو بلایا تو دوسرے قبائل آئے اور صحابہ کو گھیر لیا، اور جب صحابہ کو گھیرا تو پھر اب صحابہ نے کہا دیکھو انہوں نے بدعہدی کی ہے، انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکالی اور سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں ایک حرام ابن ملحان، انہوں نے کہا بھئی اللہ کے رسول نے خط دیا ہے اور عہد کیا ہے۔ ایک جبار نامی شخص تھا، اس نے پیچھے سے ان کو زور سے نیزہ مارا، اور اتنی زور سے مارا کہ نیزہ کمر سے داخل ہو کر پیٹ کی طرف سے نکل گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب نیزہ نکلا اور یہ شہید ہونے لگے تو خون نکلا، تو انہوں نے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے چہرے پر ملا اور آسمان کی طرف، اللہ کی طرف دکھایا، اے اللہ تیرے راستے میں جان دے رہا ہوں، اور کیا کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے بھیجنے پر دعوت کے لیے آئے ہیں، اور اسی راستے میں جان چلی گئی، تو یہ ہے کامیابی۔ اور جبار نامی شخص جس نے یہ نیزہ مارا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی کامیابی ہے، یہ تو دشمنوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجبور اور مقہور ہو گئے، اور بے بسی کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا۔ تو لوگوں سے پوچھا یہ کیسی کامیابی ہے؟ فرمایا یہ ان کو شہادت ملی ہے، اور شہادت انسان کی موت کے حالات میں سب سے بہترین حالت ہے کہ اللہ کے لیے دین کے لیے جان دے، اور اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ قاتل جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 صحابہ کے شہید ہونے کی خبر لگی تو آپ بڑے غمگین ہوئے، اور آپ نے ان قبائل کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ تو بہرحال بھئی کامیابی یہ کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ حضرات انبیاء کرام اسی لیے جب بھی کوئی قوم دین سے جو ہے بے راہ روی اختیار کرتی تھی اور کفر تک پہنچتی تھی، اللہ حضرات انبیاء کرام کو یہ محنت دے کر بھیجتے تھے، اور اس محنت کی ابتدا لا الہ الا اللہ کی دعوت سے، یعنی یقینوں کے درست کرنے سے یہ محنت شروع ہوتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، تنہا ساری کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں، ساری چیزوں کا تأثر دل سے نکل جائے اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے، جیسا ہماری دعوت ہے کہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ اپنے کرنے میں کائنات کی میں سے کسی چیز کے بھی محتاج نہیں۔ جو چاہیں اللہ کو قدرت ہے، اللہ اپنے امر سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ یقین سب سے زیادہ نبیوں کی محنت اس پر ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
ساڑھے نو سو سال دن رات اسی کی دعوت دی. حالانکہ دنیا میں اتنی آبادی نہیں تھی، قوم کی کثرت تھی لیکن آبادی کم تھی. نوح علیہ السلام 950 سال تک رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اللہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے اس امت کی رہبری کی، کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا جس کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا. ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس کے ذمے ہوئی. تو اللہ نبیوں کے قصے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ کفار کے مقابلے میں اور کثرت کے مقابلے میں اور دعوت کا سب سے بڑا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے نبیوں میں. تو اللہ نے سورہ نوح اتاری اور اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت اور دعوت میں پیش آنے والے حالات، جی ہاں، اور پھر ان حالات میں انبیاء کیا کرتے تھے اللہ نے وہ سارے قصے ذکر کیے. کیونکہ اس امت کو بھی دعوت کے لیے چنا گیا ہے ختم نبوت کی وجہ سے، اور یہ امت دعوت دے گی تو دعوت کا انداز کیا ہو اور پیش آنے والے حالات میں انہوں نے کیسا کیا کرنا ہے. تو حضرات انبیاء کرام کی قصے، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی رات کو بھی دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن آگے سے حالات ایسے ہیں اور معاملہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ میں ان کو دعوت دینے کے لیے ان میں آتا ہوں اور ان کو اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہوں تو میری دعوت سے یہ بدکتے ہیں، میرے ان بولوں سے یہ جو ہے نفرت کرتے ہیں اور بدک جاتے ہیں اور یہ بھاگ پڑتے ہیں. اور 950 سال تک فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے حضرات کہ بھئی ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، اللہ کے امر کو جو ہے پورا کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تو محنت کا پورا اجر عطا فرمائیں گے. ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، نہ نتیجے کو دیکھنا ہے. ہمارا تو یہ یقین ہو کہ اللہ کو امر کو پورا کر دیا بس ہم کامیاب ہو گئے. جیسے وہ پیچھے 2 قصے سنائے تو نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ اگر نتائج کو ہم نے دیکھا اور ہم یہ سمجھے کہ نتیجہ ظاہر ہوگا تو اس سے ہمیں ہماری کامیابی ناکامی کا پتہ لگے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ ہم تو یہ دیکھیں اللہ کا امر پورا ہوا، لیکن اللہ کا امر اتنا بڑا تو اس میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کمیوں پر استغفار اور اس امر پر جمے رہنا، یہ ہماری صفت ہے. تو اگر نتائج جو ہے اچھے نتائج ظاہر ہوئے، ہدایت دینے والے تو اللہ ہیں. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا چاہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام تو راہ بتلانا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں، ہدایت اللہ دینے والے. اس لیے اگر نتائج اچھے ہوئے تو انسان میں عجب آ جا سکتا ہے اور کبر آ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے. جی ہاں، کہ میں تو اتنا پرانا ہوں اور میرے تو جو ہے محنت سے یہ ہوا اور یہ ہوا. نہیں، سب کچھ کر کے بھی یہ اللہ جیسے کرنے کا حق تھا وہ نہ کر سکے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف اور اللہ سے معافی مانگنا. اور اگر نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو انسان شیطان پھر مایوسی کی طرف لے جائے گا. مایوس ہونا بھی جو ہے یہ بری بات ہے. اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جی ہاں، تو اسی لیے حضرات انبیاء کرام سب سے ان کا زیادہ وقت دعوت دینے پر لگا، اور دعوت سے جن کو اللہ نے چاہا ان کو ہدایت ملی، ایمان آیا، اور پھر اللہ کے احکام اترے. اور جو نبیوں کی بات ماننے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، کتنی دفعہ واقعہ ایسا ہوا کہ جو مخالفین تھے اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور سب کو ختم کر کے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا. اب 950 اے میرے رب میں ان کو بلاتا ہوں اور جب ان کی طرف آتا ہوں تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھاگنے کے لیے سمیٹ لیتے ہیں، اور میں زور زور سے ان کو پکارتا ہوں. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے چپکے بھی ان کو میں جہاں دعوت دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے چپکے کا مطلب جیسے ہماری انفرادی دعوت کہ اکیلے کسی کے گھر جا کر، اس کی دکان پہ جا کر، اس کے کام کی جگہ جا کر اس کو بٹھا کر اور اس سے بات کرنا
اور اس کو یہی بنیادی بات لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ نے کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر ماننا یہ کامیابی ہے. تو نوح علیہ السلام کہنے ایک ایک کو میں نے چپکے چپکے بھی دعوت دی اور اسے کہا کہ اللہ کی عبادت پر آ جاؤ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی بات کو مانا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے دل کو لگایا جائے، جس سے حاجت کو مانگا جائے. 950 سال کی محنت کا نتیجہ 80 سے کچھ زائد لوگ ایمان والے ہوئے. اور 950 سال کے بعد پھر اللہ کا اے میرے رب، نہ تو یہ ایمان لا رہے ہیں بلکہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کفر پر جماتے ہیں اور میری مخالفت پر کھڑا کرتے ہیں اور ان کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں. اس پر اللہ نے کشتی کا بنانے کا حکم دیا تھا اور پھر فرمایا کہ دیکھو اب میرا عذاب آنے والا ہے، اور جب تندور سے بھی پانی ابل پڑے تو تم کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر لو. پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنسی کرتے تھے کہ اے نوح تم صحرا میں اور خشکی پر یہ کشتی بنا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن یہ تو اللہ کا امر تھا. نوح علیہ السلام تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان اس کا تقاضا یہ ہے ہم تو اللہ کے امر کو پورا کریں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں نہ آئے. ہماری عقلیں اور ہمارے علم کے جہاں وہ ذرائع بہت محدود ہیں، ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کا امر اس سے بہت بڑا ہے. تو قوم تو مذاق اڑاتی تھی لیکن اللہ کے امر پر نوح علیہ السلام بنا رہے تھے. اور جب آسمانوں سے پانی برسا اور تندور سے بھی پانی نکلا، جہاں آگ جلتی ہے روٹی پکتی ہے، اور پانی زمین بھر گئی، تو نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا. آتا ہے 3 اس کے طبقات بنائے، ایک جانوروں کے لیے اور جہاں غلوں اور غذاؤں کے لیے، اور ایک پر ایمان والے سوار تھے. اور جب پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ اب کشتی تیرنے لگی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا ہے. اس کو بلایا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اب میرا عذاب آ رہا ہے، تمہارے اہل کو میں بچاؤں گا، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے، حجت پوری ہو چکی. تو نوح علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے. روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک ان میں سے کنعان تھا جو ایمان نہیں لایا، اور اسی سے مخاطب ہوئے 3 ایمان والے تھے جو زندہ رہے، اور انہی کی نسل سے ساری انسانیت ہے. کیونکہ بعد میں جب قوم ہلاک ہو گئی اور کشتی رک گئی اور نوح علیہ السلام اترے تو ایمان والے تو اپنی عمریں پورے کر کے جہاں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی 3 اولاد سے یہ نسل چلی. ساری انسانیت اب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. اس لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی یا آدم ثانی کہا جاتا ہے. اب اس بیٹوں کو بلا یا بنیا، اللہ کے رسول اور اتنے عظیم رسول، اولو العزم رسول جنہیں 950 سال دعوت دی، اور وہ اپنی یہ میرے پیارے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. لیکن باوجود بیٹا ہونے کے اب نبی کی بات کو نہ مانا. اس لیے فرماتے ہیں اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تمہارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کے اسباب لایا ہوں، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اے فلاں قبیلہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اور اے فلاں اور فلاں، میری رشتہ داری تمہیں کی کوئی کام نہ آئے گی، بلکہ کام آنے والی چیز تو ایمان ہے اور اللہ کے دین کو قبول کرنا ہے جو پیغام لے کر آیا ہوں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی فرمایا اے بیٹی فاطمہ، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے تو اس کا نسب، یہ تو کائنات میں سب سے اونچا نسب ہے، فرمایا اس کا نسب بغیر عمل ایمان کے اس کو آگے نہیں کر سکتا، نفع نہیں دے سکتا. اب بیٹے کو بلایا سوار ہو جاؤ. اب اس کا یقین اسباب پر. ابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا پانی آیا ہے، کشتی چل رہی ہے، اگر یہ پانی اور اوپر اٹھے گا تو میں اس سے پہلے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا، مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، میں میدان میں نہیں ہوں، یہ پہاڑ مجھے بچانے والا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے باپ اور بیٹے کی ابھی بات ہی ہو رہی ہے. یہ بیٹا ایمان والا نہیں ہے،
اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی وقت باپ بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی اور وہ موج تنکے کی طرح باپ کے سامنے اس بیٹے کو بہا کر لے گئی اور وہ بیٹا جو ہے ایک لاش بن گیا۔ نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اے رب العالمین، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کا، اہل کہتے ہیں گھر والے جس میں بیوی بچے سب آتے ہیں، ان کو میں بچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا میرے سامنے ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارا اہل وہ ہے جس نے تمہاری بات کو مانا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ میری اس کمی کو معاف فرما دے۔ اس طرح جب بھی یہ قومیں بگڑتی اللہ نبیوں کو بھیجتے، اور نبیوں کی ابتدائی دعوت ایمان، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ یقین نصیب ہو جائے انسان کو تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر موقع پر فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ایک مضبوط بادشاہت اور قوم اور ایک بادشاہ کی طرف بھیجا، نمرود جس کا نظام اتنا مضبوط کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ بھی کتنے رحم کرنے والے ہیں، کتنے حلیم ہیں کہ قوموں کو ان کے کفر پر ہلاک نہیں کرتے تھے بلکہ نبیوں کو بھیج کر نبیوں کی کو محنت کا مکلف بنا کر اور ان کی محنت کے ذریعے حجت قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اترتا تھا۔ اب نمرود ظلم کر رہا ہے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اپنے سامنے جھکا رہا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنی دوستی خلت والا مرتبہ عطا فرمایا، خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر جو واقعہ ہوا کہ یہ دعوت ایسا امر ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ معاشرے کے خلاف ہوتی ہے، اس دعوت کی وجہ سے معاشرہ اور ساری قوم مخالفت میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد نبی کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک وادی کو ایندھن سے بھرا اور جب اس کو آگ جلائی تو آگ کا ایک سمندر تھا اور اونچی جگہ سے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ اب تک تو ظاہری حالات ایسے ہیں کہ جو نمرود اور اس کی فوج چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد اپنے انبیاء اور ایمان والے اور دعوت والوں کے ساتھ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ آزماتے ہیں اور جھنجھوڑا جاتا ہے اور اتنا سخت جھنجھوڑا جاتا ہے، حالات آتے ہیں کہ یہاں ایمان والے اور رسول بھی، اے اللہ تیری مدد کب اترے گی، یقین ہے کہ تیری مدد ہے۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب جو کفار چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے، ان کے ہاتھ توڑ دیتے، لیکن سب کچھ منجنیق میں بٹھایا گیا، فرشتے تک آئے اور فرشتے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابراہیم یہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں، کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تو اللہ کا امر پورا کرو، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور اگر اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا تو آخری کلام حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ فرمایا یہ یقین ہے کہ اس یقین کی بنا پر اللہ کی مدد، حضرات انبیاء کرام کا اعلیٰ درجے کا، تو حسبی اللہ نعم الوکیل، ادھر سے انہوں نے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو فضاؤں میں لا کر آگ میں اتارا، ادھر اللہ کا حکم آیا کہ براہ راست اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ جو اللہ کی مخلوق ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ کہ آگ ایک ہی وقت میں جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام بندھے ہوئے تھے ان کو جلا دیا اور کھل گئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بردن کا حکم آیا تو ایسی ٹھنڈی جس سے تکلیف ہو، وہ سلامن کی سلامتی والی ہو جا۔ یوں آتا ہے کہ 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور 40 دن کے بعد اس آگ سے نکلے
روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت سے تخت آیا، اس پر بیٹھ گئے، اسی آگ میں اللہ نے ایک چشمہ چالو کر دیا، وہیں سے ایک درخت اگ گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ اطمینان والے دن اور بہترین دن کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں اللہ نے جو مجھے اطمینان دیا وہ سب سے زیادہ میری راحت والے دن تھے۔ تو یہ یقین کی بنیاد پر، یقین ایسا تو جس کے دل میں بھی یقین آ جائے تو اس یقین کے مطابق اللہ کی مدد، اس یقین کے مطابق اللہ کی مدد۔ اور پھر اب نمرود اور اس کی اسکیم فیل ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ محل سے اس کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی اور دیکھا کھلی آنکھوں سے، اور قوم نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور بالکل راحت و آرام سے ہیں۔ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے بشتری میں قصہ لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی، نمرود کی بیٹی، اسے کہا اے ابراہیم یہ آگ تمہیں نہیں جلا رہی، کیا میں بھی اس آگ میں آ جاؤں تو مجھے نہیں جلائے گی؟ کہ ہاں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ لو تو آج وہ وقت ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا آگ اس کو بھی نہیں جلائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس نے بھی یہ کلمہ پڑھا اور وہ بھی آگ کے اندر آئی، آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا۔ تو سب سے بڑی دولت، اس لیے کہتے ہیں اللہ نے انسان کو کامیابی دینے کے لیے اس کا دل اور یہ جسم اور اس کے اعضاء یہی سرمایہ ہیں اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ کامیابی کے لیے اللہ نے انسان کو باہر کی چیزوں کا مکلف نہیں بنایا۔ جس کے پاس اپنے ان اعضاء کے علاوہ کچھ نہیں، ایمان اور اس کے جو ہے اپنے اعضاء سے اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں میں بھی، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے زراعت والا ہو، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، اس میں بھی اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر جو پورا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اور دنیا کے نظام کے لیے اللہ نے اس کو جو ہے کم زیادہ کیا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار تمہارے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ جو انسانوں سے دیکھتے ہیں دل کے یقین کو، کہ یقین کس کا ہے، محبت کس سے ہے اور تعصب کس چیز کا ہے، ہونا کس سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اتنا زیادہ، سب سے زیادہ عرصہ اسی یقین کے دل میں بٹھانے کے لیے گزرتا تھا، اور پھر اللہ کے احکام اترتے تھے، اور جو لوگ نبیوں کے احکام اللہ کے دین پر چلتے اللہ ان کو زمین کا وارث بناتے تھے، اور ظالموں کو ختم فرما کر زمین کو صاف کر کے ان کو خلیفہ بناتے تھے۔ تو اس طرح نبیوں کی محنت جہاں ہوتی تھی تو دل کا یقین ٹھیک، اللہ نے کامیابی کے لیے انسان کو دل، اور یہ دل جو یقین کا محل ہے، اس کو اللہ نے کیسے محفوظ، کہ کھال ہے، کھال کے پھر بھی پسلیاں ہیں، ہڈیاں ہیں، اور کتنے اور جو ہے وہ پٹھے وغیرہ ہیں، اور اس میں یہ دل، اور دل کے اندر یہ یقین، اے اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے حضور کی کلمہ خوف ہے اور یہ کلمہ رجا ہے، ایسا یقین دعوت دیتے دیتے بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف باقی نہ رہے اور اللہ کے علاوہ کسی چیز سے امید نہ ہو۔ کیونکہ انسان تو ان ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے اور ان اسباب کے پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور نبیوں کی دعوت یہی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، موت آئے گی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی، یہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مارنے والے بھی اللہ ہیں اور زندگی دینے والے بھی اللہ ہیں، اور یہ موت اور زندگی اس لیے دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمہ ایمان کلمہ خوف ہے، کلمہ رجا ہے۔ ساری چیزوں کا خوف نکل کر اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے، اور ساری چیزوں کا تأثر اور ان سے امید نکل کر اللہ کی ذات پر امید آ جائے۔ واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، کسی بستی میں پہنچے، ایک چوراہا پر لوگوں کا رش تھا، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ شیر جنگل سے آیا ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا، لوگ ڈر رہے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کے رسول کے صحابی اور صحابہ میں سے علم والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہیں یہ بیٹے، اللہ نے بڑی سمجھ ان کو دی تھی۔ تو یہ اترے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں ان انسانوں میں سے کسی کو پھاڑنے کا حکم دیا ہے تو اس کو پورا کرو، اور اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ یوں آتا ہے کان بھی ایٹھا اور اس کو زور سے تھپڑ رسید کیا، وہ تو دم دبا کر بھاگا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وَإِن لَمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، کہ جن چیزوں کا خوف انسان کے دلوں میں ہوگا، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے فوجوں کا ہو، چاہے ہتھیاروں کا ہو، یا اپنے اسباب اور اموال کا ہو، یا دشمنوں کا ہو، کہ جس چیز کا بھی خوف ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو ان چیزوں کو اس پر مسلط کیا جائے گا۔ جس سے آج ساری دنیا وباؤں اور بیماریوں اور مخلوق سے متاثر ہو کر اس کے خوف میں مبتلا ہے۔ فرمایا جن چیزوں کا خوف دل میں ہوگا اللہ کی طرف سے، کہ یہ ایمان والے کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں خوف چیزوں کا اللہ ان چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور اسی خوف میں پھر زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر انسان محنت کر کے دل کے یقین کو بنا لے اور اللہ کے علاوہ کوئی خوف باقی نہ رہے، اللہ فرماتے ہیں میں غیر کو انسان پر مسلط ہونے ہی نہیں دوں گا، اپنی قدرت سے اس کے سارے کام بناؤں گا۔ وَإِنَّمَا وُكِلَ ابْنُ آدم لمن رجاہ ابن آدم، کہ ابن آدم اپنے دل میں مخلوقات سے، اسباب سے، وسائل اور اموال سے اگر امید باندھے گا تو اس کو ان چیزوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر یہ اپنا یقین بنا کر اللہ کی ذات پر امید لے آئے اور اللہ کی ذات ہی سے امید رکھے، اللہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام بنائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام کو پورا کرے گا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ بنائے گا، چاہے ساری کائنات کے مخلوقات جمع ہو کر اس کے لیے سارے راستے بند کر دے، اللہ اس سے راہ نکال کر دکھائیں گے، اور اللہ اس کی روزی عطا فرمائیں گے، ساری کائنات اس پر بندشیں لگا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تقوی والوں کو میں ان کی تنگیوں سے راہ بھی نکالوں گا اور ان کو رزق بھی عطا فرماؤں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان اور اعمال والے ہو جائیں تو آسمان اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ یہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا، یہاں تو آگ میں ڈالا گیا، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل پر اللہ نے نمرود اور اس کی پوری قوم کو نیست و نابود کیا، ان کی تدبیروں کو فیل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر نکلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر دوسری آزمائش کہ بیوی جوان ہاجر علیہ السلام اور 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام اتنا زبردست کہ ان کی پشت سے سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ گود میں ہیں اور 90 سال کی عمر میں ملا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اپنی بیوی اور اس بچے کو میرے حکم پر لو اور چلو، جہاں میرا حکم آئے وہاں چھوڑ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے ہیں۔ شام کا علاقہ سرسبز اور شاداب، باغات اور پھلوں والا، قرآن پاک میں اس کو بلاد مبارکہ کہا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ چاروں طرف برکات۔ تو وہاں سے لے کر نکلے، آبادیاں، باغات، لہلہاتے کھیت، چشمے اور نہریں اور ٹھنڈی ہوائیں ختم ہوئیں تو آگے دشت اور میدان ہی میدان اور اڑتا ہوا غبار اور ریت ہی ریت، ریگستان، پھر سنگلاخ پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا اور گرم علاقہ، اور پھر سب سے زیادہ ہیبت ناک پہاڑ اور سخت گرمی، ایسی کہ میلوں تک آبادی کا کوئی نشان نہیں۔ ایک ٹیلے پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام کو اتارا اور بچے کو حوالے کیا، اور مشکیزے میں جو پانی رہ گیا تھا وہ دے دیا،
اور تھیلے میں جو کھجوریں رہ گئی تھی وہ دے دی۔ اللہ کا حکم تھا بس یہاں تک لانا تھا، یہاں چھوڑو اور واپس اپنے شام میں چلے جاؤ۔ اب اللہ کے امر پر یہ واقعات انبیاء کے اسی لیے کہ دیکھو کامیابی اللہ کے امر میں ہے، ظاہری طور پر ہلاکت نظر آئے، آنکھیں یہ دیکھیں اور سارے لوگ یہ کہیں کہ زندگی کے اسباب کوئی نہیں اور ہلاکت، لیکن اللہ کا امر ہے، اللہ ان ہلاکتوں میں سے اللہ زندگی کو لا کر دکھلائیں گے۔ اب جب وہاں سے مڑنے لگے تو عورت نے پوچھا، اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بار بار تکرار پر جب جواب نہ ملا تو پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا ہر قدم اللہ کے امر کی بنیاد پر چلتا ہے، تو کہا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر سے اشارہ بھی کیا اور زبان سے کہا بھی، نعم، ہاں اے ہاجر، تمہیں اور اس بچے کو میں اللہ کے امر پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنا بڑا یہ امر ہے، اور کہاں سے لائے، جوان بیوی ہے اور یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن اللہ کے بھروسے پر۔ تو اس عورت نے جب یہ سنا کہ اللہ کے حکم پر اللہ اکبر اس کی زبان سے کیسا ایمان والا کلمہ نکلا، اذن لا یضیعن اللہ، آپ جائیں پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بندہ میرے، یہ انسان کا گمان اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر یقین، یہ اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے لیے اپنی اللہ قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اسی یقین کی بنیاد پر اللہ نے اس جو ہے بیوی اور اس بچے کو کیسے پال کر دکھلایا اور ان کے ذریعے سے کیسے یہاں شہر آباد ہوا اور ان کی قربانی پر کیسے اللہ نے آب زمزم انسانیت کو دیا اور ان کی قربانی سے کیسے اللہ نے وہ بیت اللہ یہیں پر تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے، ایک روایت میں آدم علیہ السلام نے بنایا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے وہ گر گیا اور زمین برابر ہو گئی تھی، اس کے ذریعے بیت اللہ کو ان باپ اور بیٹوں کے ذریعے اس جو ہے قربانی کے بعد بنوایا اور پھر کیسے یہ شہر آباد ہوا اور اس کی بنیاد پر یہ ایک امت بنی اور اس امت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ ایسی امت بنا تو تیرے تیرے اوامر پر جان دینے والی ہو اور ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو اللہ تیری طرف بلائے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ تو حاجر علیہ السلام کا یہ کہنا، آپ جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، تو یہ یقین بنیاد ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کی دعوت کو لے کر آئے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے، فترت، دو چیزوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے اس کو فترت کہتے ہیں، کہ انبیاء کے درمیان سب سے زیادہ فاصلہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، ورنہ پہلے تو پیدر پہ نبی آتے رہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم اور قبیلے میں اللہ فرماتے ہیں اس میں ایک نذیر، اللہ سے ڈرانے والا اللہ کا رسول اور نبی آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے رہبری کرنے والے، ہدایت کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے بھیجے، اور پیدر پہ انبیاء آتے رہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا ذکر ہے، لیکن حساب یہ 650 سال، جو پون سال ہے آخر اس کو بھی پورا شمار کیا گیا، 650 سال کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کو ایسی محنت دی گئی اور ایسا دین دیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، کہ دنیا بھر کے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ کی رسالت اور نبوت ساری انسانیت کے لیے۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے پہلے انبیاء میں سے ہر نبی کو ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا جو ایک نقشے میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین سے دور ہوئی،
نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا کہ سب سے بڑی قوم ہم ہی ہیں اور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہی سے یہ انسان اتراتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے سمجھایا، اے میری قوم، تم سوچو، جس اللہ نے آدم سے وجود دیا اور تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لا کر تمہیں کمال تک پہنچایا، کیا تمہاری سمجھیں اس بات کو نہیں مانتی کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ لیکن ضد اور ہٹ دھرمی اور جہالت یہ انسان کو خیر کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے۔ وہ اپنی طاقت کے ایسے نشے میں تھے کہ نبی کی بات سمجھ نہیں آئی، چند لوگ ایمان لائے تو ان کو اپنی طاقت کا نشہ، قوم سمود کو اپنی صنعت کا نشہ۔ قوم سمود کے سامنے قوم عاد کے حالات تھے کہ وہ ہوا کے ذریعے ان کی بستیاں الٹی اور ان کے جسم ہواؤں میں اڑے اور ختم ہوئے۔ وہ کہنے لگے، لو، قوم عاد تو بڑی بے وقوف قوم تھی، انہوں نے زمین میں میدانوں میں گھر بنا لیے اور آندھیوں نے ان کے گھروں کو اکھاڑ دیا اور ان کے جسموں کو حواس میں اڑایا۔ ایسی عقل میں جب انسان اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے تو عقل ایسی مسخ ہوتی ہے کہ کہہ رہے ہیں ہم تو پہاڑوں میں گھر بنائیں گے اور پہاڑوں کے اندر ان کو تراش کے محلے آباد کیے اور شہر آباد کیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تو صنعت والوں کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، تجارت کے نقشے والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ بڑی تجارت، بڑا مال کما رہے ہیں، لیکن اس تجارت میں بے عنوانی، انسانوں پر ظلم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب بڑے تاجروں سے اپنی دکانوں کے لیے سامان لینے جاتے ہیں تو پورا تلواتے ہیں، اور جب لوگوں کو اپنی دکانوں سے بیواؤں، یتیموں، کمزوروں اور لوگوں کو دیتے ہیں تو وہاں گھٹاتے ہیں کہ وہاں سے تو پورا یا زیادہ لے لیں اور یہاں گھٹائیں تو ہمارا مال زیادہ بچ جائے گا۔ وہی مال کا یقین، اور وہ اس میں بہت عروج تک پہنچ چکے۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور شعیب علیہ السلام نے ان کو ایمان کی طرف بلایا کہ اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کا حکم ہے کہ تم پورا تولو۔ کا نفع کم ہوگا، کا یہ جو کم نفع ہوگا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے زیادہ سے کہ تم لیتے ہوئے جھکتا تولتے ہو اور دیتے ہوئے کمی کرتے ہو، اس کے لیے تمہارے لیے ہلاکت سمجھایا، لیکن قوم نے نہ مانا۔ تو تجارت والے نقشے میں قوم سبا ایسی قوم تھی کہ جن کی زراعت کی قرآن میں تعریف، ان کا بنایا ہوا ڈیم، صنعائے یمن میں ہونے والی بارشیں، وہ ساری کی ساری سمندر میں جا رہی تھی، انہوں نے ایسا ڈیم بنایا اور اس کے ذریعے ہزاروں ایکڑ زمین یہاں آباد کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ ایسا لگتے تھے کہ دائیں بائیں جنت کی طرح باغات ہیں، لمبے لمبے سائے ہیں اور تہبتے پھل ہیں، اور نہروں کا نظام ایسا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ پاکیزہ شہر تھے، اعمال پاکیزہ تھے اور ان کی آپس کی زندگی پاکیزہ تھی، رب بھی ان پر رحم کرنے والے تھے۔ لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے، جب اللہ نعمتیں دیتے ہیں تو ان نعمتوں میں لگ کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے، اے انسان، تجھے پیدا کر کے تمہاری ساری ضرورت کی چیزوں کو میں نے اپنے ذمہ لیا، رزق میں پہنچاؤں گا، تم اس سے زیادہ مجھ سے طلب کیوں کرتے ہو کہ جو تمہیں مل جائے تو تمہیں مجھ سے غافل کر دے گا؟ یعنی سب سے بڑا نقصان انسان کا اللہ سے دور ہونا ہے، اس کے دل کی توجہ کا اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف لگ جانا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگلی جو قوم نسلیں آئیں تو یہ سمجھی کہ یہ ساری زراعت اور یہ باغات اور یہ نہروں کا سلسلہ یہ ہمارے ہنر اور بازو کی طاقت سے ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور جب انہوں نے نبیوں کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو جو ان کی اس باغات کا، یعنی میلوں چلتے جاتے تھے، یوں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عورت ٹوکرا لے کر ان باغ میں جائے کسی کام کے لیے تو پھل اتنے ٹپکتے تھے کہ بغیر اس کے ہلائے وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، اور سفروں میں نکلتے تھے، ٹھنڈی ہوائیں اور سائے اتنے لمبے، وہ کہتے ہیں ہم سنتے تھے سفر میں تو بڑی مشقت ہوتی ہے، انسان پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور وہ سارا جب سانس لینے کے لیے رک جاتا ہے، یہ تو ٹھنڈی ہوائیں اور یہ سائے اور یہ پانی اور یہ کھانا، ہمیں تو سفر کی مشقت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اے اللہ، کچھ سفر تو ہمیں دکھا دے جس میں ہم تھکیں۔
تو اللہ جب تک اللہ کے احکام پر رہے نعمتیں برستی رہیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نبی کے بھیجے بغیر اور حجت کو پورا کیے بغیر کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ تو زراعت کے نقشے والے یہ تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں اور ساری شکلوں والوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ کی دعوت سارے انسانوں کی دعوت ہے، اور آپ کی دعوت سارے نبیوں کا نور لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو بھی اس کام کے لیے چن لیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، تم دین کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگاؤ اور محنت کرو، ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے، کتنا پیارا امر ہے، اور کیسے اللہ ایسے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اور پھر اس کی وجہ اللہ بتا رہے ہیں هو اجتباکم، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دین لے کر آئے اور اس کی دعوت شروع کی، تو جو بھی ایمان لاتا تھا وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کو شروع کرتا تھا کہ ہمارے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ عبادت کے لائق ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی آپ کے سارے حکم مانیں گے، محمد الرسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو اپنائیں گے، ان کی سنت کے مطابق احکام کو پورا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ بھی اس کلمے میں اقرار ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کریں گے، کیونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ بھی ہے اور جس نے میری اتباع کی یہ اس کا راستہ بھی ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیراہے پر کہ اپنے نبی کو ان کی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ من اتبعنی، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا، اس کا راستہ بھی وہی ہے اور زندگی کا مقصد بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہماری زندگی کو راستے سے قرار تعبیر کیا، کیا مطلب کہ دنیا میں آرام نہیں ہے، راستے پہ تو انسان منزل کی طرف رخ کر چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے جب تک منزل تک نہ پہنچ جائے۔ ہماری منزل اللہ کو پا لینا ہے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا ہے، اور قیامت میں کہ یہ موت ایک فاصلہ ہے اور اللہ سے ملاقات کا پہلا مرحلہ ہے، اور منزل تو اللہ تک پہنچنا کہ قیامت میں جب اللہ سے ملاقات ہو اللہ ہماری زندگی کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں۔ کہتے ہیں جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے اعلان کرو، اور کن میں اعلان ہے؟ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا حکم ہے، جبرائیل علیہ السلام اعلان کرنے والے ہیں، سارے جنات اور سارے انسان بما رسولوں کے، صحابہ کے اور انبیاء کی متبعین کے، سارے بادشاہوں کے اور سارے جنات اور سارے فرشتے، وہاں یہ اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں جو اللہ کا بندہ ہے آج اس کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، قد سعید سعادتا لا یشقى بعده ابدا، وہ ایسا کامیاب ہوا ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ تو دنیا میں تو یہ راستے سے تعبیر کیا ہماری زندگی کو، جس میں چلنا ہے، نقل و حرکت ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام دعوت کو لے کے جب ان کو یہ دعوت ملتی تھی اس وقت سے وہ محنت شروع کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ تو معصوم اور حیا والے، اخلاق والے، عرب اپنی امانتوں کو آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ سے فیصلے کرواتے تھے، صادق امین آپ کو کہا جاتا تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کی طرف سے خلوت نشینی آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی، تو آپ مکے کے شور شرابہ اور بیت اللہ کے چاروں طرف جو خرافات ہو رہی ہیں، ننگے طواف کرنا اور نماز کے لیے سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا اور ایک شور و شغب، ہر وقت وہ
کام کاج ان کے اتنے تھے نہیں. بیت اللہ کے صحن میں سارے وہ بیٹھے ہوئے مجلسیں لگاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نماز کے لیے سیٹیاں بجاتے تھے. یہ ایک شور و شغب تھا. اللہ کے رسول غار حرا میں چلے گئے جو بیت اللہ سے جہاں جنوب اور مشرق کی جانب ہے اور اتنی اونچی کہ بیت اللہ نظر آ رہا ہے. اللہ کی عبادت اور ہفتوں بھر وہاں رہتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا بنا کر غلام کے ذریعے بھیج دیتی، وہ رکھ آتے، بقدر ضرورت کھاتے، پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے. ایک اللہ کا پیغام آیا اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. سب سے پہلی وحی اقرأ بسم رب، پہلے فرمایا اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو لکھے ہوئے کو پڑھنے والا نہیں ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور اتنی زور سے بھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس نکلنے کا ڈر ہو گیا. علماء فرماتے ہیں یہ بھینچنا کہ وحی کی استعداد ان کے اندر آ جائے. پھر دوبارہ فرمایا اقرا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، دوبارہ عرض کیا اقرا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں ملی. اب اس میں فرمانے اقرا آپ پڑھیے وربک الاکرم، آپ کے رب تو سب سے زیادہ کرم والے ہیں، بغیر مانگے عطا کرتے ہیں. اور یہ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو گئے تھے اور دل دھڑک رہا تھا. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے یہ ساری بات عرض کی اور پھر وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، کیونکہ ورقہ ابن نوفل مکے والوں میں سے تھے لیکن بت پرست نہیں تھے. وہ اس زمانے کا جو دین حق تھا نصرانی، اس دین کو قبول کیے ہوئے تھے اور انجیل کو پڑھا کرتے تھے. اور پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حالات کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا تھا. ورقہ ابن نوفل نابینا ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا داد بھائی یا رشتے میں کچھ لگتے تھے. کہ لگے اے ورقہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حالات بتا رہے ہیں. اور جب انہیں بتایا تو فوراً وہ اشش کر اٹھے، کہاں یہ تو وہی مقدس فرشتہ ہے ناموس جبرائیل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لائے تھے اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتے تھے. اور یہ تو نبی آخر الزمان کا زمانہ ہے، اب تو انہوں نے نبی آخر الزمان پر وحی لانی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور ایسا امر آپ کو دیا ہے کہ جب اس کی طرف بلاؤ گے تو آپ کی قوم آپ کی مخالفت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو اس مکہ شہر سے نکال دے گی. اب مخرجی ہؤلاء، میری قوم جو میری اتنی جو ہے دلدادہ اور میری تعریف کرنے، کیا مجھے نکال دے گی؟ کہ ہاں تمہیں ایسے امر کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یہ دعوت ہے ہی ایسا امر کہ حضرات انبیاء کرام دعوت لے کر آئے تو نبی و قوموں نے ان کی مخالفت کی اور اس کو روکا. فرمایا آپ کو یہاں سے، کاش کہ میں اس وقت تک میری زندگی ہوتی اور میں جوان ہوتا اور میں آپ کی مدد کرتا قوم کے خلاف. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو شروع کیا اور ایک ایک قبیلے کو بلایا. ایک ایک کہتے ہیں اس جب دینی جو عمارت ہے اس کی بنیاد یہ جو ہے ابتدا جو ہے دعوت سے. مدینہ منورہ میں جو ایک اجتماعی قوت بنی، ایک ماحول بنا، اس کی بنیاد مکہ مکرمہ کی قربانی اور انفرادی دعوت، آپ کے اور صحابہ کرام کے مجاہدات ہیں. بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور جو بھی ایمان لاتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت دینا شروع کرتا ہے. گھر والوں میں سب سے پہلے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی. اے خدیجہ، لات اور عزیٰ کا انکار کرو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس کی جو ہے اس کو مانو. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایسی عورت کے آسمانوں سے ان کا انتخاب ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور بیوی بننے کے لیے، بچوں کی ماں کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا. بڑی سمجھدار، فوراً کہا اے اللہ کے رسول، آپ اپنے گھر والوں میں اس دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرتی ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دعوت کو قبول کرتے ہی اب ان کی فکر، علماء فرماتے ہیں
کہ پہلے تجارت اور تجارت کے ذریعے سے جو ہے نفع کا آنا اور چیز جو گھر میں نعمتوں کی ریل پیل اور اچھا گھر گزارا ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد تو ساری فکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ کے دین کی مدد اور ایمان والوں پر خرچ کرنا، کمائی کے سارے راستے موقوف ہو گئے اور خرچ کے بہت سارے راستے کھل گئے۔ ہوتے ہوتے اس عظیم گھر پر روئے زمین کے وہ وقت بھی آیا کہ فاقے کی نوبت آ گئی۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہ خرچ کر رہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، خدیجہ کے گھر سے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور بھوک کی حالت میں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ کے رب اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ تو وہ اس طرح سارے ساتھ جو بھی ایمان، مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمان والے وہ دعوت میں لگتے تھے۔ اللہ نے اس امت کو دعوت کے لیے چنا اور پہلے ہی دن سے یہ دعوت اس امت کو ملی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ یہ نماز کہتے ہیں باقی احکام دنیا میں اترے، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فرشتے آئے، آپ کو اٹھایا اور بیت اللہ لے گئے۔ وہاں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو دھویا گیا آب زمزم سے اور پھر دل کو جوڑا گیا۔ ایک آپ کا شق صدر کا واقعہ، جب آپ حضرت حلیمہ دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور 3.5 سال 4 سال عمر تھی، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اور اس کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ، اب 4 سال کی عمر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو فرشتے آ گئے اور آپ کو ایک طرف کیا، لٹایا اور ہاتھ کے اشارے سے آپ کے سینے کو چاک کیا جیسے آپریشن کیا جاتا ہے، اور وہاں جو ایک دوترا تھا گوشت کا، اس کو نکال کر پھینکا کہ یہ انسان کے جسم میں وہ حصہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے انسان میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پاک کر دیا اور فرشتے نے پھر جہاں سینے کو جوڑا اور جیسے سیتے ہیں ایسا اشارہ کیا۔ حضرت انس غالباً رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا گزر کہ وہ آپریشن کے نشان اور سینے کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہلکے سے موجود تھے اور دیکھے جا سکتے تھے۔ اب وہ جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس بچے کو تو سینہ، وہ آئے حلیمہ کے پاس، اے حلیمہ تمہارے بیٹے محمد، اس وقت بچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو سینہ چاک کیا گیا اور ایسے آئے تھے اور انہیں بھی نشان دیکھے وہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور جو ہے مکہ مکرمہ ان کی والدہ کے حوالے کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اور برکات فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کو لینے کے لیے ہم مدینہ گئے، مکہ گئے، ایک دستور تھا کہ میری سواری بہت کمزور تھی، میرے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں کہ دیہاتوں میں فقر و فاقے کی نوبت، بچوں کو لے آتے تھے، دودھ پلاتے تھے، آب و ہوا صاف ہے، عورتوں کی صحت اچھی ہے تو بچے لے آتے تھے، ان سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ میری سواری کی یہ حالت تھی کہ میری سواری کمزوری کی وجہ سے بہت ڈھیلی اور فقر و فاقے کی وجہ سے میرا بچہ جو گود میں تھا کہ جس کی وجہ سے سینے میں دودھ آتا تھا وہ بھی راتوں کو بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اور ہم میاں بیوی بھی جو ہے وہ بھوکے ہوتے تھے۔ اور گئے اور مدینے میں گئے تو پہلے اس گھر سے گزر ہوا ہے آمنہ، ان کے ہاتھ میں بچہ ہے، پتہ لگا کہ یہ تو یتیم ہے، باپ کا سایہ موجود نہیں ہے، تو کہنے لگے میاں شوہر سے بات کی، یتیم بچہ ہے کیا ہمیں ملے گا، ہم پہلے فقر و فاقے میں ہیں۔ لیکن آسمانوں پر تو یہ سعادت حضرت حلیمہ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی۔ تمام عورتوں کو سرداروں کے بچے مل گئے اور وہ بڑی خوش اور اپنے آپ کو خوش نصیب شمار کر رہی، اس جوڑے کو کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر مشورہ کیا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے لیا جائے۔ فرماتی مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ اور دولت اللہ نے ہماری گود میں دی ہے، اس بچے کو لیا۔ فرماتی اس بچے کو ہاتھ میں لیتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا ہے، اور میرا وہ بچہ جو دودھ بھوک پیاس کی وجہ سے روتا تھا وہ پہلی دفعہ سیراب ہوا، سیر ہو گیا، اس سے جو ہے سیر ہو گیا دودھ سے، اور وہ سویا۔
اور سواری پر جب سوار ہوئے تو پہلے تو آتے ہوئے وہ جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں پڑوس نے، ارے حلیمہ ہمیں تم دیر نہ کرواؤ، اپنی سواری کو ذرا تیز چلاؤ. لیکن سواری میں بھی اتنی طاقت آئی اور اس کے تھن بھی ایسے بھرے کہ میری سواری سب سے آگے. اب وہ عورتیں کہتی ہیں ارے حلیمہ اکیلی کہاں چلی جا رہی ہو، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. اور کہا اس بچے کی بچپن سے ایسی برکتیں کہ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، 4 سال تربیت کی، جہاں ان کے جانور چرتے تھے تو اونٹنیاں اور بکریاں ان کے کوہ دودھ سے بھرے ہوئے اور جسم فربا واپس لوٹتے تھے، تو اور سردار عورتیں اپنے چرواہوں یا اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی کہ تم بھی اپنی بکریوں کو اس جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کا بیٹا اپنی بکریوں کو چراتا ہے. وہ تو اس کے چرانے کی وجہ نہیں تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اور برکات تھی جو اللہ نے آپ کی نبوت سے پہلے دنیا میں ظاہر کی. تو اسی طرح لیلۃ الاسراء کے موقع پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، براق سواری لائی گئی اور بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے، زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، آخر میں ابراہیم علیہ السلام سے، اور اللہ کے دربار میں پہنچے اور جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی. اور اس امت کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے اس امت کے لیے 50 نمازیں عطا کی کہ انسانیت کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس امت کے لیے تو 50 نمازیں. اب 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں، پھر تو یہ امت نمازوں ہی میں لگی رہتی. اور وہاں اللہ نے فرما دیا کہ تم تو عبادت میں لگو، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کرواؤ، میں امت کو آزما چکا ہوں، اتنے معجزات اور اتنی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر پھر بھی یہ امتیں جو ہیں کیسے بےراروی کا شکار ہو جاتی ہے، کم کرواؤ. اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ایک چکر پر ایک دفعہ واپس جانے پر 5 نمازیں کم ہوئی. پھر دوبارہ عرض کیا، دوبارہ 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر اب دنیا کی طرف تشریف لانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرواؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ 5 میں سے بھی کم کروا لوں، میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں. 5 نمازیں تو پڑھے گی، لے کر چلے. اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر جا رہے ہو، جو 5 نمازیں پڑھے گا میں ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا کروں گا. فرمایا جو ان میں سے ایک نیکی کی نیت، اسی حدیث میں یہ ہے، جو ایک نیکی کی نیت کر لے گا اور ابھی نیکی کی نہیں، نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم صبح آنکھ کھلتی ہے اور ہم نیند سے اٹھنے کی دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر وضو کی طرف جاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، اسی وقت نیت، اے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، ایمان والا ہوں، جتنے احکام بھی آج میری طرف متوجہ ہوں گے میں نیت کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تیرے احکام کو پورا کروں گا. اس نیت کرنے پر اس جو نیکی ملتی ہے ان احکام کو پورا کرنے کی نیکی تو اللہ عطا فرما دیں گے. اور اے اللہ تیرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، آپ کی توفیق کے بغیر بچ نہیں سکتا، اس کی نیت کر لی جائے. فرمایا جو نیت کر لے اس کو ایک نیکی، اور جو ایک نیکی کر لے گا تو کم از کم اس کو 10 نیکیوں کے برابر بنا کر اس کو اجر عطا کروں گا. اور اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ اس جو ہے نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے، حتیٰ کہ آتا ہے 1 کھجور کا ٹکڑا 2 حصے کر کے 1 ٹکڑا صدقہ کرو، اخلاص اس میں ایسا ہو، اللہ اس کو ثواب بڑھاتے بڑھاتے ایسا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے ثواب کے بقدر اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں. اور فرمایا جو گناہ کا ارادہ کرے گا اور گناہ کر لے گا تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کیا اور معافی مانگ لی تو اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کا ارادہ کرے اور پھر اس کو اللہ کا خوف کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ جو ہے گناہ چھوڑ دے، تو اس پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے.
تو بھئی کامیابی کا سرمایہ اللہ نے سب انسانوں کو برابر دیا، وہ اس کے دل کا یقین ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، اور ہر وقت ان جسم سے اعمال. اب ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا ایک عمل ہے، اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں یہ ایک عمل ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ ایک عمل ہے، دل میں نیت بن رہی ہے ایک عمل ہے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو چند مسلمان بھی جمع ہو جائیں، مل کر بیٹھ جائیں تو اللہ ان کے جمع ہونے پر اپنی محبت کو واجب کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے مسجد نبوی میں آئے اور کچھ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. یہ بات ہوئی نا کہ ہم رب کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی امانت دی ہے، شکر کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھائیں گے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ تم شکر ادا کرو گے تو نعمت کو بڑھائیں گے. الحمدللہ ہماری بات جب شروع ہوتی ہے تو یہیں سے بے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، یہ محنت عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر. دل سے بھی جو ہے احسان مندی ہو، زبان سے بھی اللہ کا شکر ہو. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو اپنے آپ کو اس پر پیش کرنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ ہمیں محنت دی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے قدم مٹھی بھر مجموعہ بھی اگر اس محنت کو صفات کے ساتھ کریں، کیا مطلب کہ جب ان کو نکلنے کے لیے کہا جائے نکل جائیں، اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر نکل جائیں، اپنی زندگی کے سرمایے کی جو ہے کو قربان کرتے ہوئے نکل جائیں، اور ہر چیز کا خوف نکال کر نکل جائیں، تو اللہ ان کی محنت کو قبول فرما کر ہدایت کی فضائیں قائم کر دیں گے. کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی کمائی اور بیوی اور وہ عصا ان کو چھوڑ کر اللہ نے دربار میں بلایا اور فرمایا ابھی جاؤ فرعون کی طرف. تو بیوی کی پرواہ بھی نہیں کی اور 10 سال کی کمائی کی پرواہ بھی نہیں کی، اور گئے. اور پھر خوف، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے دست درازی نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچائے، بلکہ میں ڈرتا ہوں. اس خوف کی حالت میں بھی گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے کیا نتائج ظاہر فرمایا. اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس محنت کے لیے ہمیں اللہ اس درجے پر پہنچا دے کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں. تو بھئی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو جو بھی لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں. جب دیکھا کہ مکے والے اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو میدان وہی مناسک حج کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے ان کے قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. قبائل والوں سے بات کرتے تھے، لیکن قبائل کچھ لوگ سن لیتے اور بعد میں سردار آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نامناسب معاملہ کیا جاتا. کہتے یمن والے کچھ لوگ ملے، بڑے سمجھدار تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. انہوں نے کہا اے عظیم ہستی، آپ کی ذات کو ہم نے دیکھا، آپ کی بات کو سنا، بات تو سمجھ میں آئی ہے، لیکن کیا کریں کہ ہماری زندگی قبائلی ہے، اپنے سرداروں سے پوچھے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم جائیں گے اور سرداروں سے بات کر کے واپس آئیں گے، اور پھر جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے. کہا بس اتنی دیر ہو گئی، اور وہ گئے، بعد میں آئے. لیکن مدینے والے جو تھے 6 نوجوان، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی. انہوں نے فوراً جی ہاں بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اجالے میں بات ہوئی، چاروں طرف خطرات اور دشمنیوں کے مناظر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیرے میں آؤ. تو مینا کی جو گھاٹی ہے جہاں پر شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں آج بھی ایک مسجد ہے کہ وہاں پر اللہ کے رسول سب سے پہلے تشریف لائے، اور یہ 6 نوجوان مختلف راستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور حق ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ان کی بات مان لیں. فوراً یہ پہلی جماعت تھی باہر کی آئی ہوئی. ان 3 اوس کے تھے،
3 خزرج کے تھے، اس میں ایک معاذ بن جبل بھی تھے اور ایک معاذ بن عمرو بن جموح بھی تھے۔ یہ سارے فوراً اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ کو پیش کیا ان پر اور کہا کہ اے نوجوانوں، تم ایمان لائے ہو اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ نے مدینے والوں سے کام لینا تھا، اور یہ ان کی سعادت تھی کہ دعوت سن کر اور بات سمجھ میں آنے کے بعد دیر نہیں کی، فوراً دین قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی، اے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اور نبی، آپ جو دعوت لے کر آئے، آپ کا یہ دین، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ ہم اوس و خزرج آپس میں، ہمارے ہاں خون ریزی ہو رہی ہے، ظلم برپا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس حال میں آپ کو لے جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم آپ کی اس دعوت کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ 6 نوجوان دعوت لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اب ان 6 مدینے والوں کے اس واقعات سے دعوت کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں تبدیلی اس کا پتہ لگتا ہے کہ حضور تو مکے میں ہیں اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، اور آپ مکے میں دعوت چلا رہے ہیں، لیکن مکے والوں کی طرف سے اس کی ناقدری۔ اللہ فرماتے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا دیکھا نہیں اللہ نے سب سے بڑا احسان مکے والوں پر کیا کہ اپنے محبوب رسولوں کے سردار کو ان میں بھیجا اور وہ دعوت ان کی طرف لے کر آئے، لیکن ان کی طرف سے ناقدری کا مظاہرہ ہوا۔ یہ سردار اور کافر لوگ خود بھی جمے رہے کفر پر، اور اپنی قوم کو بھی کفر پر جہاں جما کر جہنم کا ٹھکانہ انہوں نے بنا لیا۔ لیکن مدینے والوں نے قبول کیا، حضور مکہ مکرمہ میں ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر دعوت شروع کی۔ اس دعوت کی وجہ سے مدینے میں کیا تبدیلی آئی کہ مدینے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور مدینہ تیار ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب ان کی قوم مکے سے نکال دے گی تو یہ مدینہ وہ بستی ہے دعوت کو قبول کرنے کی، سے ان میں وہ استعداد ہے۔ اللہ نے چن لیا اس کو کہ یہ میرے نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ وہ تو امتی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور جب دعوت اسلام پھیلنے لگا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی اپنے صحابہ میں سے علم والا، قرآن سکھانے والا بھیجیے۔ تو مصعب بن عمیر، جن کو قرآن کا پڑھانے والا کہا جاتا تھا، صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی کہ ان کا علم اور ان کے عمل دونوں ایک جیسے تھے۔ جو ہی اللہ کا حکم، اتنا 100% عمل کرنے والے، اللہ ہمیں بھی اس حد تک پہنچا دے۔ آج تعلیم کے حلقے اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ہماری معلومات بہت زیادہ، اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ معلومات ہو جائیں، لیکن عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہماری معلومات معمولات بن جائیں۔ اصل مقصود یہ ہے، صحابہ کرام کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کا حکم اترتا تھا فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم کامل نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ جس چیز کو تم محبوب سمجھتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کے اترتے ہی کتنے صحابہ کے قصے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے سارے ساز و سامان، غلام اور باندیے اور باغات اور زمینوں کو دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ ان میں سے سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے عالم تھے، ان کے بہت شاگرد تھے، ان کے اسٹیبل میں بڑی اچھی سواری تھی۔ جب وہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کے شاگرد ان کے لیے بہترین اونٹنی یا بہترین گھوڑا ان کے لیے جو آرام دہ بھی ہو، سبک رفتار بھی ہو، تیز رفتار بھی ہو، وہ ان کے لیے چھانٹتے، وہ اس پر بیٹھ جاتے اور اس پر وہ چل پڑتے، اور اس کی سواری پسند آ جاتی، بہت آرام دہ ہے، فوراً کہتے روکو اور اس کو بٹھا لیتے اور اتر کر کہتے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، آخرت میں اس کا زیادہ محتاج ہوں بنسبت یہاں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سواری ہی کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیسوں سے لے کر ایسی سواری کا نہیں یہ مجھے پسند آ گئی ہے، یہ میں اس کا آخرت میں زیادہ محتاج ہوں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیروحا ایک باغ تھا جو مسجد نبی کے سامنے، اب تو مسجد نبی کے اندر وہ باغ آ گیا، اور اس میں سایہ دار کھجوروں کے درخت اور اس میں میٹھے پانی کا چشمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اس میں تشریف لاتے تھے، وضو کرتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے اور مسجد نبی کے بالکل سامنے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنا باغ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اے اللہ کے رسول، میری جو ہے چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے، اس لیے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ان سے لے کر انہی کے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حد تک پہنچا دے. تو یہ مصعب ابن عمیر یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے استاد شمار ہوتے تھے. یہ قرآن کو پڑھانے والے بھی ہیں اور داعی بھی ہیں. ان کو بھیجا گیا اور 1 سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور پھر یہ دعوت بھی دیتے تھے اور قرآن سکھاتے بھی تھے اور دعوت چل رہی ہے. دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 صحابہ مدینے والے آئے جو مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہاتھ پر بیعت ہوئی. اور اس کے بعد پھر تیسرے سال 72. ایک تو اسلام پر بیعت لی جاتی تھی اور ایک اسی طرح جو ہے جہاد پر بیعت لی جاتی تھی اور ایک اسی طرح کی بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اس پر جو ہے بیعت لی جاتی ہے. اے نبی، آپ عورتوں سے بیعت لیں اور پھر اس میں جو احکام کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس پر آپ نے بیعت لی. تو بہرحال تیسرے سال جب 72 تو صحابہ کرام نے پیغام بھیجا مدینے والوں نے، اے اللہ کے رسول، اب مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہو چکا ہو. اب میدان تیار ہو گیا، آپ تشریف لائیں. ان کے اس کہنے پر پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم اترا کہ اے نبی، ہجرت فرض کر دی گئی، آپ مکے جیسے شہر کو چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے کہ حضور تو خود مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں اور یہ چند نوجوان انہوں نے دعوت شروع کی. اس دعوت کی برکت سے مدینے کو اللہ نے پسند کیا اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بنا. اور فرمایا لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، یہ انصار مدینہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے گھر کو چھوڑنا اللہ کو محبوب نہ ہوتا تو میں بھی انصار مدینہ میں سے ہوتا، لیکن گھر کو چھوڑنا، ہجرت کرنا اللہ کو اتنا محبوب کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی ایسے حالات بنائے کہ مکے جیسے چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا اور ہجرت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. کہتے ہیں یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. وہ تو کسی اور غرض سے مدینہ اور مکہ آیا تھا، بعد میں اس نے توبہ کی اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ علماء بھی تھے اور وہ ایمان والا بنا. اور مکے کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا شہر ہے، اس میں بیت اللہ ہے. اور مدینہ منورہ سے جو گزرا تو اس کو جو ہے بتایا گیا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوا کیونکہ بادشاہ تھا اور اس کے خواص اور علماء اس کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا اچھا وہ نبی آخر الزماں، ان کی صفات اور زبور میں بتایا گیا کہ یہ ان کی صفات ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں تو ان پر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کو ابھی سے نبی مان کر ان کی امت میں شامل ہوتا ہوں. اور اس نے اشعار کہے اور ایک خط لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اے اللہ کے رسول، مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ آخر میں آئیں گے، تو آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کا امتی بنتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور زبور میں نے آپ کو پڑھا کہ آپ کا نام احمد ہے اور آپ کی امت اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہے. اور اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں آپ کے دنیا میں تشریف لانے تک زندہ رہا تو میں سارے بادشاہت کو چھوڑ کر آپ کا خادم بن کر زندگی گزاروں گا. اے اللہ کے رسول، میرے اس ایمان لانے کو آپ قبول فرما لیجئے اور اپنی امت میں سے مجھے شمار کر لیجئے. اگر میں آپ کو نہ پا سکا تو قیامت میں اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیجئے گا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. اور بلکہ یہ بھی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر بنوایا اور اپنے معتمد خاص کو چھوڑا کہ تم اپنی نسل در نسل، ایک تو یہ خط میرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور نسل در نسل اس گھر کی حفاظت کرنا. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ میرا گھر ان کو دینا کہ وہ اس میں جا کر ہیں، میری طرف سے گھر بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بادشاہ وہ چلا گیا وہاں سے، اس کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے قباء میں ٹھہرے، پھر ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے
اور مدینہ منورہ میں آپ کے یعنی ننیال تھا، آپ کے ماموں وغیرہ تھے، وہ قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو حکم دیا گیا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ یہ اونٹنی وہاں پر ٹھہرے گی۔ اور وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہری۔ یہ وہی گھر تھا جو تبا بادشاہ نے آپ کے لیے بنوایا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ خط آپ کو نہیں ملا تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ وہ بڑے حیران ہوا کہ ان کو میرا نام کیسے پتہ لگا، اور کہا تمہارے پاس میرے نام کا وہ خط ہے جو تبا نے تمہیں دیا تھا؟ کہ جی ہاں۔ اور وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا اور اس میں وہ اشعار پڑھے۔ اشعار کی صورت میں اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ زبور میں نے آپ کا نام پڑھا اور آپ کی امت کے بارے میں پڑھا وہ خیر امت ہوگی، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میرے اس ایمان کو قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا مرحبا بالاخ الصالح تبا، مرحبا اور خوش آمدید ہو میرے بھائی تبا کے لیے جو مجھ سے پہلے ایمان لے آیا۔ تو بھی ایسے اللہ کے دین کی مدد کر، تو ان صحابہ کے نصرت کی وجہ سے اللہ نے اس مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنایا، اور آپ نے 10 سال یہاں گزارے، اور پھر یہ فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا یہ تو جہاں مدینے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مدینے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی، اور مدینہ منورہ میں جا کر ایک ماحول بنا، اور مسجد نبوی میں ایک یعنی کا ماحول بنا، اور مدینہ منورہ کا ماحول پھر ایسا بنا کہ باہر سے آنے والے جو بھی آتے تھے اور وہ مدینے میں ٹھہرتے تھے، ایک تو جو مسلمان ہو کر آتے بڑی جلدی صحابہ کرام عمل کے ذریعے عورتوں کو اور گھروں میں مردوں کو جو ہے مسجد میں ٹھہرایا جاتا، اور اس ماحول سے وہ دین کو سیکھتے تھے، اور دین سیکھ کر اور دین کے داعی بن کر وہ یہاں سے واپس جایا کرتے تھے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ صدیوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جیسے مدینے والوں نے قدر کی اور پہل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، اور مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنایا، اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا۔ اور پھر جہاں فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر جو غزوہ حنین ہوا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت حاصل ہوئی، وہ غنیمت جو ہے ایسے لوگوں کو دی جو ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ان کی دلداری کے لیے۔ تو انصار مدینہ کے دل میں کچھ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن کی محبت، اور آپ مدینے کو چھوڑ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں، اور مال بھی ان کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے انصار مدینہ کو جمع کیا، اے انصار مدینہ میں نے یہ کیا بات سنی ہے، اور یہ دنیا کی میل کچیل میں نے کچھ لوگوں کو دی ہے، اس پر تم پریشان ہو گئے، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو مجھ سے جو ہے مال لے کر جائیں اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ یہ تو میرے جسم کا ظاہر ہوا، جو میرے صحابہ ہیں یہ میرے جسم کا لباس ہیں، اور تم بھی میرے جسم کا لباس ہو، اور لباس یہ زینت ہوتا ہے، تو یہ اوپر کا لباس ہے، اور اے انصار مدینہ تم وہ لباس ہو جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، تم میرا وہ لباس۔ تو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اس پر خوش ہیں، اور فرمایا دیکھو میرے بعد بھی تم پر لوگوں کو ترجیح دی جاتی رہے گی، تو تم ایسے ہی صبر کرنا، اور جہاں مال اور دوسرے عہدوں کے اعتبار سے دوسروں کو ترجیح دی جائے تم اس کو برداشت کرنا، تم قیامت میں جو میرے ساتھ میدان حشر میں مجھ سے ملو گے تمہاری قربانیوں کا بدلہ یہ تو میں اللہ سے تو ہاں اللہ کی شان کے مطابق تمہیں دلواؤں گا۔ تو بھئی صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اللہ اس کے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ محنت تو ہماری زندگی کا سارا پرانا مجمع ہے، جی ہاں یہ محنت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری اس محنت کو صحیح طریقے پر کرنے سے تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت موقوف ہے۔ اے اللہ آج تک جو ہم نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر نہ کیا اور اپنی زندگی کو ضائع کیا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور استغفار کرنے پر اللہ ایسے کریم ہے کہ استغفار کرو تو اللہ گناہوں کو بخش دیں گے،
اور گناہوں کو بخش کر اللہ پھر آئندہ جو ہے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں تو آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ ہر رنج سے اس کو جو ہے خوشی عطا فرمائیں گے، اور ہر تنگی سے اللہ کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اور یہ سارے اپنی نعمتیں ایسے عطا فرمائیں گے کہ عقل والوں کی عقل بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے بھئی پچھلی زندگی پر تو استغفار، اور آئندہ کی زندگی جو باقی ہے یہ تو سارے کام کی حقیقت جاننے والے ہیں، اللہ سے عہد کرنا اسی کے لیے جوڑ ہوتا ہے اور بلایا جاتا ہے کہ پچھلی کمیوں میں کوتاہی کی معافی مانگ کر آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ اے اللہ ہم تو اس محنت کو اب زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ تو بھائی اس کے لیے تیار ہے نا سارے ساتھی انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا، دیکھو جب میں نے اس دین کی محنت کو شروع کیا یہ کتنی اوپری اور کیسے اجنبی دعوت تھی، کیسے اجنبی دین تھا، لوگوں نے کیسے مخالفت کی، پھر صحابہ کرام کی جماعت کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا یہ سب سے بہترین ان کا مشغلہ تھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہوئے قید ہو گئے، غسانی جو بادشاہ تھا اس نے بلایا، ان کی بات سنی، وہ سمجھا کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہے اور بڑے کام کے آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ بجائے ان کو شہید کرنے کے میں ان کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ تو اس نے پہلے دنیا کی لالچ دی اور کہا دیکھو میں اپنی بادشاہت اپنے ملک کا آدھا حصہ تمہیں دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کے اپنا داماد بنا لوں گا، تم اس دین کو چھوڑ کر ہمارے نصرانی دین پر داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں سے کہنے لگے کیا کہتے ہو، تمہارا یہ چھوٹا سا ملک اس کے آدھے کا لالچ دے رہے ہو، سارے عرب ممالک کی بادشاہت مجھے مل جائے تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے برابر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بھئی ایسی عظمت اور محبت تھی ان کے دلوں میں، تو وہ اس بات سے اور متاثر ہوا اور اس نے کہا دیکھو دنیا کا لالچ جو باطل والوں کا طریقہ ہے کہ دنیا کا لالچ دے کر اس کے ذریعے سے حق سے ہٹاتے ہیں، اس سے تو یہ جو ہے متاثر نہیں ہوئے، اب خوف کے ذریعے ان کو سوری پر باندھ کر اور تیروں کی بارش کی جائے، اور ایسی بارش کی جائے کہ جسم کے قریب سے وہ تیر گزرے، جسم کو نہ چھوئیں۔ بارش کی گئی اور کہا دیکھنا کہ ان کے چہرے پہ کوئی تاثر تو نہیں ہے، تاثر ہے تو مجھے بتانا۔ کل ان کے دل میں ایمان ایسا جڑا ہوا تھا، یہی پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر یقین ایسا سرمایہ ہے کہ یہ کسی حال میں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، بالکل مطمئن۔ غسانی بادشاہ کو بتایا گیا ذرہ برابر ان کے ماتھے پر کوئی خوف کی شکن بھی نہیں تھی، فرمایا اس سے سخت حربہ آزماؤ کہ آگ جلا کر اس پہ کڑھایا چڑھا کر تیل جب ابلنے لگے ان کے دو ساتھیوں کو ان کے سامنے ڈال دو، اور جب وہ کوئلہ بن جائے تو ان کو لے کر جاؤ، لیکن ان کی طرف سے اگر کوئی تاثر محسوس ہو تو مجھے بتانا۔ جب دو صحابہ کو ڈالا گیا اور وہ شہید ہو گئے، ان کو لے کر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو فوراً بادشاہ کو اطلاع ہوئی، بادشاہ سمجھا کہ شاید ان کے دل میں ڈر آ گیا، بلایا اور کہنے لگے دیکھو میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، تم شرافت سے میری بات مان لیتے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت تم سمجھے نہیں، ہم کون لوگ ہیں اور میرا رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو صحابہ تھے اور ایمان والے تھے، کیا کیوں روئے؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ ہمارا مقصود تو اپنی پوری زندگی اور جان اللہ کے دین کے لیے دینا، اور جان دینے کا یہ موقع پیش آیا تو میرے سامنے آیا کہ انسان کی روح اور جان تو ایسی نازک چیز ہے، تیل میں گرے اور روح نکل گئی، تو میں اپنی کم بدعاتی پر رویا ہوں اور میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے دین کے لیے جان دینا یہ ننھی سی جان ہے، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی روحیں ہوتی تو ایک ایک روح تیرے دین کے لیے اس طرح قربان کر دیتا۔ تو بھائی آئندہ کی زندگی ہم اللہ کے دین کے لیے، فرمایا کہ محنت کرنے والے اگر سینکڑوں بھی ہوں لیکن جذبہ یہ ہو کہ جب ان سے نکلنے کے لیے کہا جائے اور جہاں بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے اور جس کے ساتھ بھیجا جائے اور اس کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر کے تقاضوں پر مقدم کریں، ایسے چند سو بھی قربانی والے ہو جائیں گے تو اللہ پھر اپنی قدرت سے ہدایت کا سورج طلوع فرمائیں گے۔ ہدایت کے سورج کے طلوع ہونے کا مطلب کیا کہ جی سورج کے طلوع ہونے سے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے دیے، لالٹینیں، بلب اور یہ سارے شمع قمقمے سب بند کر دیے جاتے ہیں،
اور اللہ کے سورج کے نکلنے پر اگرچہ اس کی کرنیں شعاعیں اندر تک نہیں پہنچتی اور گھروں کے اندر تک بھی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اللہ ان قربانی کرنے والوں کی قربانی اور ان کا اللہ کے راستے میں چلنا اور ان کی دعوت کے الفاظ کے انوارات اور ان کی قربانیوں کے انوارات اللہ فضاؤں کو ایسا پاک فرمائیں گے کہ ملک بھی ان فضاؤں میں آ کر جب وہ سوئیں گے صبح کریں گے تو ان کے دل گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بھئی کیا خیال ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی کا مقصد بنا کر کرنا ہم سب نے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ کہ جیسے یہ دین اوپرا شروع ہوا ایک دن ایسا ہو جائے گا، اس وقت میں اس دین کی محنت کرنے والے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری مبارکبادی۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے توبہ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارکبادی اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور ایک روایت میں 7 مرتبہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ 7 مرتبہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 دفعہ یہ مبارکبادی۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو دین کے لیے قربانی کریں گے اللہ ہر قربانی کرنے والے کو 50 آدمی کے قربانی کرنے کے بقدر اجر اور اس کی محنت کا ثمرہ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول 50 انہی لوگوں میں سے کہ ایک آدمی کو ان میں سے 50 کی قربانی کے بقدر اس کی محنت کا اثر اور ثمرہ مرتب ہوگا، یا ہم میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر ایک آدمی کی قربانی پر اللہ ثمرات کو مرتب فرمائیں گے۔ تو بھئی اس لیے پچھلی کوتاہی پر استغفار اور امت کے لیے معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے اپنی نسلوں اور پوری انسانیت کے لیے کہ یہ محنت ایسی ہے سارے مسلمانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت ہمارے دل میں ہو، مسلمانوں کی محبت کہ ہر کلمہ گو مرد اور عورت بچہ اور بوڑھا اور جوان سارے کے سارے اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے والے بن جائیں اور پوری انسانیت کے بارے میں شفقت اور ہماری ہمدردی ہو کہ اللہ ان کو کفر سے اور شرک سے اور نافرمانی والی زندگی سے بچا کر اللہ ہدایت دے کر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل جانے والا ان کو بنا دے۔ یہ ہماری نیتیں ہوں گی تو اس سے ہماری محنت کا اثر جو ہے پورے عالم پر پڑے گا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ سب ساتھیوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے، جو کوتاہی اس معافی مانگیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 مہینے والا جو ہے مجمع ہے تو قربانیوں کو آگے بڑھانا۔ ایسے ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم 4 ماہ لگائیں گے، 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے علاقوں میں مقام پر محنت کرنا، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی، ایسے ساتھی کھڑے ہوں ماشاءاللہ، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی۔ یہ پرانوں کا مجمع ہے، قربانی کرنے والا مجمع ہے اور ماشاءاللہ اللہ نے کیسا فضل فرمایا، رات کو ٹھنڈی ہوائیں اور بارش، اللہ نے سورج نکال دیا۔ اللہ بڑے کریم اور مہربان ہیں۔ یہ بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، تو بھائی 4 ماہ ہر سال اللہ کے راستے میں، تو بھائی سب پورا ہی مجمع کھڑا ہے، یہ تو اللہ کو دکھانا ہے، اللہ جو ہے فخر فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی ان میں سے وہ ساتھی یہ ہاتھ کھڑا کریں کہ انشاءاللہ 7 ماہ اور سال بیرون کے لیے ہم اپنی جماعتیں بنائیں گے اور جلد سے جلد اللہ کے راستے میں جائیں گے اور پیدل سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول فرما لے اور اس کے مطابق توفیق کے دروازے کھول کر پورے عالم میں اس محنت کو لے کر جانے والا بنا دے۔ تشریف رکھیں بھائی ساتھی۔ اللہ جل شانہ فضل قربانی قبول فرمائے۔ کیسا عجیب منظر، سارا ہی مجمع کھڑا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کو دیکھ کے کتنا خوش ہو رہے تھے، اللہ کو کتنا پیار آ رہا تھا۔ درخواست یہ ہے کہ جیسے آپ نے ارادے کیے ہیں اس کے مطابق اپنے بڑوں سے ملو، اپنے مارکیٹ سے بڑے ہیں ان سے مل کر اپنی ترتیب قائم کر لیں۔ ملکوں کا آپ لوگوں نے ارادہ فرما لیا ماشاءاللہ، پہلی مجلس سے آپ حضرات جو ہے ملکوں کے ارادے فرما رہے ہیں، بلکہ آپ جماعتیں تیار کر کے لے کے آئے ہیں، جو ترتیب سے آپ ماشاءاللہ جماعتیں لے کے آئے ہیں اور جس طرح آپ نے ارادے فرمائے ہیں اپنے جو مقام کے بڑے ہیں ان سے مل کر اپنی ترتیب قائم کر لیں۔ اور درخواست یہ ہے کہ اللہ نے یہ وقت عطا فرمایا ہے ہمیں، اللہ نے یہاں ملک بات پہنچا دیا ہے، اب یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی اپنے اوقات کی حفاظت فرمائیں۔ ہمارا وقت جو ہے ماشاءاللہ جو بات سنی ہے اس بات کو آپس میں بیٹھ کے دہرائیں کہ بڑوں نے کیا بات کی ہے۔ ہر مجلس میں الحمدللہ کام کی نہج، کام کا طریقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔
ہم الحمدللہ آپس میں جماعت پر تشریف لائے ہیں، جماعت پر آپ تشریف لائے ہیں.